بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اللہ کے نبی کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو حیرانی ہوگی۔ یہ واقعہ آپ کو حیرانی میں ڈال دے گا۔ یہ واقعہ ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک بے اولاد عورت کا اور ایک ولی اللہ کا۔ جی ہاں دوستو، اور اس واقعے میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انسان کا گوشت مانگا۔ تو کیا تھی اس کے پیچھے کی وجہ اور کیوں ہوا تھا، یہ جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ کو اسی لیے کلیم اللہ کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے۔ کوہ طور پر جا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کہ تبھی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں ایک عورت ملی۔ ایک عورت نے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، میری کوئی بھی اولاد نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ کوہ طور پر تشریف لے جا رہے ہیں، آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے بارے میں پوچھئے گا، عرض کیجئے گا کہ میرا رب، میرا پروردگار کب مجھے اولاد سے نوازے گا۔ اس عورت کی بات سن کر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے وقت تمہاری بات اللہ کے حضور ضرور پیش کروں گا۔ اس کے بعد آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس عورت کے متعلق آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس جانے لگے تو انہیں اس عورت کا خیال آ گیا، اور اس عورت کے پاس جا کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا، اے عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ جیسے ہی اس عورت نے یہ سنا تو وہ بہت زار و قطار رونے لگی، اور وہ عورت بہت روئی، مگر کیا کرتے، کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ بہرحال اس بات کو وقت گزر گیا۔ پھر ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک دن ایک فقیر اسی عورت کے گھر کے باہر صدا لگاتے ہوئے جا رہے تھے کہ میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کوئی روٹی دے دے۔ جیسے ہی اس عورت نے ان فقیر کی صدا سنی تو وہ عورت فوراً اپنے گھر سے باہر نکل کر آئی، تو فقیر نے اس عورت سے کہا، اے عورت، تو مجھے جتنی روٹی دے گی اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اتنے ہی بیٹے دے گا۔ وہ عورت فقیر کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی اور وہ اپنے گھر میں گئی اور اس نے 4 روٹیاں لا کر ان فقیر کو دے دی۔ وہ فقیر بہت خوش ہوئے اور وہ وہاں سے دعا دیتے ہوئے چلے گئے۔ اور پیارے دوستو، آپ کو جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ کچھ ہی دن بعد، کچھ ہی سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو 4 بیٹوں سے نواز دیا۔ سبحان اللہ! اس عورت کو اب تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی کیونکہ اس کے 4 بیٹے تھے۔ ایک مرتبہ پھر جب وقت گزر جانے کے بعد اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے تو اس عورت نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ دوڑی دوڑی آپ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر آپ علیہ السلام سے پوچھنے لگی، اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ تو کہہ رہے تھے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہوگی، میری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، یہ دیکھیے ذرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مجھے 4 بیٹے عطا کر دیے ہیں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب سنا اور دیکھا تو آپ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرانگی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے اور اس عورت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھنے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ اس عورت کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہوگی،
لیکن یا اللہ اس کے یہاں تو 4 بیٹے ہو گئے، اے پروردگار یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک برتن اور ایک چھری دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ ہم تمہارے سوال کا جواب بھی دیں گے، لیکن پہلے آپ ہمیں اس برتن میں انسان کا گوشت لا کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم پا کر وہ برتن اور چھری لے کر وہاں سے بستی کی جانب چل پڑے، اور ایک ایک کر کے سب بستی والوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا گوشت منگوایا ہے، لیکن تعجب کی بات تھی کہ کسی بھی بستی والے نے گوشت دینے کے لیے صاف صاف انکار کر دیا، کوئی بھی اپنا گوشت دینے کے لیے راضی نہ ہوا۔ اور پھر جیسے ہی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام انسانی گوشت کے لیے ادھر ادھر جا رہے تھے، تبھی آپ کو ایک فقیر دکھائی دیا، اور اس شخص نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ اس طرح سے پریشان کیوں ہو؟ آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فقیر سے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی گوشت منگوایا ہے، مگر کوئی بھی انسانی گوشت یعنی کوئی بھی انسان اپنا گوشت دینے کے لیے راضی تک نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس فقیر شخص نے چھری برتن میں سے اٹھائی اور اپنے بدن کے مختلف حصوں سے الگ الگ جگہوں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کے اس برتن کو بھر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ گوشت لے کر پھر سے کوہ طور پر چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو گئے اور گوشت لے جا کر بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ بستی میں سے تو کوئی گوشت دینے کے لیے راضی نہیں تھا، پھر ایک شخص نے مجھے مختلف جگہوں کا گوشت دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بھی تو ایک انسان ہی تھے، بس یہی تمہارے سوال کا بھی جواب ہے۔ اے موسیٰ وہ انسان جس نے میرے نام پر تمہیں اپنے بدن کے مختلف حصوں کا گوشت کاٹ کر دے دیا، اسی فقیر کے اسی میرے بندے کے کہنے پر میں نے اس بے اولاد عورت کو 4 بیٹے عطا کر دیے ہیں۔ اے موسیٰ جب کوئی ہماری راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے تو ہم اس بندے کی دعا پر اس بندے کے کہنے پر لکھا ہوا بھی بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے اور اللہ والوں کی بھی یہ شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ہر دعا قبول کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں اسی لیے ہم ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ولیوں کی زبان سے جو نکل جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پورا کر دیتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک، رسول پاک، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء اکرام، تمام اولیاء اکرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام سے دور رکھے، ہر برے کام سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے رکھے اور صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ نے اس واقعے سے کیا سبق حاصل کیا، آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔